آپ نے سورہ انعام کو کہہ دیا، آپ نے سورہ یاسین کو کہہ دیا، کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو 2 رکعت نماز دوسرے طریقے سے پڑھو، سورہ الحمد کے بعد 11 بار سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ کہا کہ سید یہ بہت لمبی نماز ہو جائے گی، 11 مرتبہ پہلی رکعت میں، 11 مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ تو سید کاؤز کہتے ہیں کہ اچھا اگر نہ تم سورہ انعام کی تلاوت کر سکتے ہو نہ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہو تو تم صبح کی طرح نماز ادا کر لو، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم یہ آپ ضرور کریں، کیونکہ عزیزان محترم جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے، جب بھی کوئی چاند دیکھتا ہے، جو چاند دیکھنے کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ماہ محرم کا چاند صحت کا چاند نہیں ہے، یہ ماہ محرم کا چاند رزق کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا تو آپ لوگوں نے سرزمین کربلا کا رخ کرنے کے بعد شاید یہی جملہ پڑھا ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیزان محترم ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، چاند رات آ گئی، فرش عزا بچھ گئے۔ عزیزان محترم ہمارے یہاں پر نہ اتنا عید کا خیال کیا جاتا ہے، نہ بقرہ عید کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی تہوار کا اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ جتنا محرم کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین کے اوپر روئے اس کے اوپر جنت واجب ہے، بشرطہا و شروطہا، اس کے اندر کچھ شرائط ہیں کہ آپ نقش قدم امام حسین علیہ السلام پر چلیں۔ یہ جو چاند دیکھا ہے نا آپ نے، یہ چاند کی خبر سنی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جس وقت یہ خبر آئی ہے کہ حسین یا تو بیعت کر لیں یا ان کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، لا یبائی مثلی بمثلو، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لقب جگر ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زینب الکبریٰ کا بھائی ہوں، تو معاویہ کا بیٹا ہے، تو ابو سفیان کا پوتا ہے، تو بے نمازی ہے، تو شارب الخمر ہے، میں نمازی ہوں، میں وہ ہوں کہ جو اس دین کو بچانے کے لیے جس طریقے سے کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف حزین، کہ اگر دین اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے تو آؤ تلوارو، مجھ حسین کو گھیر لو، مجھ حسین کو قتل کر دو۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کوئی اپنا مقصد نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہر لالچ دیے گئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا کہ جو میرے نانا نے اس دین کو باقی رکھا ہے، جو شریعت محمدی ہے، بولو حسین ذبح کر دیا جائے تو حسین اس دین کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ تو عزیزان محترم میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دین پلا پلایا آپ کو ملا ہے، شہادتیں کسی اور نے دی ہیں،
صرف عمل آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو جو پردہ غیب میں ہمارا امام ہے کبھی اپنے جد امجد کو روئے گا, کبھی ہمارے اعمال کے اوپر گریا کرے گا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ جو مجالسیں برپا کی جاتی ہیں, بہت سے خطبہ و ذاکرین شاید اس نظریے سے آتے ہوں کہ ہمیں داد و تحصیل ملے. نہیں عزیزان محترم, داد و تحصیل لینی ہے تو غدیر میں لیں, عید مباہلہ میں لیں. یہاں پر وہ دیا جائے کہ جو قوم کو ضرورت ہے, کیونکہ یہ قوم, یہ جو بچے ہیں, جو عمومی طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قبرستان میں لے کر جائیں اور کہیں کہ بیٹا جاؤ ایک بار سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کے بعد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرو, شاید الحمد کو تو سمجھ لے لیکن لفظ توحید کو نہ سمجھ پائے. اللہ اکبر. اس کا مقصد اور اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں. عزیزان محترم, جو بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے جو لوگ اگر نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے تو مسجدوں کا احترام کیا کرتے تھے, امام بارگاہوں کا احترام کیا کرتے تھے, وہ اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے, وہ اپنے محلے پڑوس والوں کا احترام کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو چچا آ رہے ہیں, اگر انہوں نے چچا نے دیکھ لیا تو ہمارے والد محترم سے شکایت کریں گے, والد ہمیں ڈانٹیں گے. اللہ اکبر, اب اتنا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا, نہ چچا سے اولاد ڈرتی ہے, نہ پڑوسی سے ڈرتی ہے, نہ باپ سے ڈرتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان اولادوں نے, ان بچوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اگر در اہل بیت کو اپنا لیتے, اپنے والدین کا بھی حق ادا کرتے, اپنے پڑوسیوں کا بھی احترام کرتے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. لہذا اپنے بچوں کو مجلسوں میں لاؤ, آپ یہاں پر آئیں, بچوں کو نماز میں شرکت کراؤ. عزیزان محترم, کچھ خطائیں ہماری بھی ہیں, کچھ خطائیں ہماری بھی ہیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جناب اگر کوئی بزرگان کوئی بات غلط ہو تو آپ مجھے بعد مجلس بتا دیں کہ مولانا صاحب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. کل مولود, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے پالنے والے اس کو کچھ بھی بنا دیں. ایک کوڑا کاغذ, صاف کاغذ, سادہ کاغذ کہ جس پر نہ تو الف لکھا ہوا ہے اور نہ بے لکھا ہوا ہے. اب اس پر لکھنے کا کام آپ کا ہے. آپ اس بچے کے ذہن میں آپ سورہ الحمد لکھنا چاہتے ہیں یا دنیا کی خرافاتیں لکھنا چاہتے ہیں. قصوروار بچے کو نہ ٹھہرانا, تربیت آپ کرو گے. جیسا آپ کرو گے بچہ ایسے تربیت پاتا چلا جائے گا. اگر آپ بچے سے کہو گے بیٹا اللہ ایک ہے, بچے کے ذہن میں اللہ ایک بیٹھ جائے گا. کہو کہ بیٹا پنجتن 5 ہیں, بچے کے ذہن میں 5 بیٹھ جائیں گے. 12 ہیں تو 12 بیٹھ جائیں گے. 14 ہیں تو 14 بیٹھ جائیں گے. نمازیں یاد ہو جائیں گی, روزے رکھنے لگے گا, زکات ادا کرنے لگے گا. عزیزان محترم, اگر آپ نے یہ نہیں بتلایا نا, جب بچہ باہر جائے گا
گلیوں میں جائے گا، اگر گانے سنے گا تو گانے اس کے ذہن میں آئیں گے، اگر دیوانگی دیکھے گا تو دیوانگی اس کے ذہن میں آئے گی۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، ہمارا بچے گانے گاتا ہے، نوحے نہیں پڑھتا ہے، مرثیہ خوانی نہیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بچے کو سمجھانا، بچے کو پالنا، بچے کو تربیت دینا ماں باپ کا کام ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے ایسی اولاد ہوگی۔ صلوات دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بس ایک واقعہ، کیونکہ یہ ابتدائی مجلس ہے، آپ نے علامہ محمد حسین طباطبائی کا شاید نام سنا ہو۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کون؟ ایک معمولی سا بچہ، چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے، جب مصر جاتا ہے، اس کو ڈاکٹری کی ڈگری دے دی گئی، ڈاکٹر محمد حسین طباطبائی، سرزمین ایران کا رہنے والا بچہ۔ آیت اللہ نے اس کا ایگزام لینا شروع کیا، کہا کہ بتلاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ بچے نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کہا کہ اس سے پہلی والی آیت، اس کے بعد والی آیت، بچے نے بتانا شروع کیا۔ کہا کہ اگر کہو تو میں ان کی تفسیر بھی بتانا شروع کر دوں۔ جب تفسیریں بتانا شروع کریں تو وہاں کی آیت اللہ اس سامنے کہا کہ تم آیت اللہ ہو۔ عزیزان محترم، جب یہ بچہ مصر جاتا ہے، سعودی جاتا ہے، ڈگریاں لے کر آتا ہے، جب اسی ایران کے اندر آیت اللہ السلام کے سامنے اپنے ثانوی ادب کو دیکھنے کے بعد جب ان کو ایگزام دیتا ہے تو اس کو آیت اللہ کہہ دیتے ہیں۔ جب عزیزان محترم، یہاں پر میں جملہ کہوں گا کہ جس وقت جناب آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے والدین کو بلایا گیا، اللہ اکبر، جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ بچہ ایک صاف کتاب ہوتا ہے، اس کے ذہن پر کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے، جو آپ لکھتے چلے جاؤ گے وہی لکھتا ہوا، وہی پڑھتا ہوا، اسی پر عمل کرتا ہوا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، جب ماں کو بلایا گیا تو ماں سے پوچھا گیا کہ اس بچے نے 3 یا 4 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کس طریقے سے کر لیا؟ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے کہ میں نے بچے کو دودھ کبھی پلایا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں نے وضو نہیں کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد بچے کو میں نے دودھ پلایا اور کہا کہ دیکھو یہ بچے نے جو حفظ کیا ہے، میں نے لوریوں میں غزلیں نہیں سنائی ہیں، میں نے لوریوں میں اشعار نہیں سنائے ہیں، بلکہ لوریوں میں جس وقت بچہ روتا تھا تو میں قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہا کہ اس بچے نے لوریوں میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ خود انصاف کیجئے گا، اگر آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو یہ محمد حسین طباطبائی کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو مجلسیں ہیں بچوں کو لے کر آؤ، شرارت کرنے دو۔ جب میری ملاقات آیت اللہ العظمی سید علی الحسینی سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں جہاں بھی جاتا ہوں اس جملے کو ضرور بیان کرتا ہوں، ایک معمولی سا مکان، شاید میرا مکان بہت اچھا ہو، بہت اچھا مکان ہو، جب ہم گئے شارع رسول پر
جو لوگ زیارت پر گئے ہیں تو وہاں پر ہمارے قلم وغیرہ پیسے وغیرہ سب جمع کرا لیے گئے. ہمارے ذہن میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑا مکان ہوگا, AC لگ رہی ہوں گی, بہت خوبصورت ہوگا. دنیا سے پیسہ جاتا ہے, بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے, جس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. قسم خدا کی, منبر رسول کی قسم, جب میں گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک صوفہ پڑا ہوا تھا بہت پرانا, ایک کرسی تھی صوفے کی. وہ آئے, چند افراد موجود تھے, کچھ گجرات کے فوجی افراد تھے, زائرین تھے. بیٹھ گئے, پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی, کھڑے ہوئے ہم لوگ سلام کیا, بیٹھ گئے. تو عزیزان محترم, انہوں نے 2 یا 3 باتیں کہیں کہ دیکھو جب بھی منبر پر جاؤ لوگوں کو نماز کی تاکید کرنا اور کہنا کہ بچوں کو چاہے 3 مہینے کا ہو یا 4 مہینے کا ہو, 6 مہینے کا ہو, بولو وہ سجدگاہ سے کھیلتا ہی رہے. جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ہٹاؤ, یہ ڈسٹرب کر رہا ہے, کہ ایک دن آپ کو ڈسٹرب کرے گا, 2 دن آپ کو پریشان. یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی صاحب کے جملے ہیں. کہ بچوں کو اپنے برابر میں کھڑا کرو, جب آپ کی حرکتیں دیکھے گا تو وہ خود نمازی بن جائے گا, کہے گا کہ میرے ابا کبھی رکوع کر رہے ہیں, کبھی سجدہ کر رہے ہیں, کبھی قیام کر رہے ہیں, کبھی قعود کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم, آپ نے دیکھا ہے نا, اگر بچوں کے سامنے آپ اپنا منہ بنائیں گے تو بچہ منہ بنانا شروع کر دے گا, آپ تالیاں بجائیں گے تو بچہ تالیاں بجانا شروع کرے گا. وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کے جو ایک معمولی سے مکان, کہ جن کے مکان میں کڑیاں ڈلی ہوئی ہیں, بہت معمولی سا مکان ہے, کہ جو ایک پرانی خبروں میں بیٹھنے کے بعد 85 یا 86 سال کا عالم دین کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد نمازی بنے, تاکہ پھر ان کے بعد ان کی اولاد نمازی بنے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ پیغام جناب آیت اللہ سیستانی صاحب کا. اور دوسرا, علم کی طرف راغب کرائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ مولوی بنا کر بٹھا دو. علم چاہے وہ آپ کا انجینئر کا ہو, چاہے وہ ڈاکٹری ہو, اپنی قوم میں کوئی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مریض ہو جائے تو ڈاکٹر ڈھونڈتے پھریں. اپنی قوم کے اندر ڈاکٹر پیدا کرو, اپنی قوم کے اندر انجینئر پیدا کرو, اپنی قوم کے اندر ماسٹر پیدا کرو. کہا کہ اپنی قوم کے اندر علماء پیدا کرو, لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر بنے تو وہ صاحب عمل بنے, صاحب دین بنے, صاحب کردار بنے. صلوات علی محمد و آل محمد. تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے. جیسا کہ میں نے بس صرف آخری بات اور ربط مسائل, کہ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کا انٹرویو تھا شاید MBBS وغیرہ کا, جو مجھے کسی نے بتلایا. کہا کہ ہمارا انٹرویو ہے. کہا کہ ایک سوال, کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے فرض کیجئے کہ محمد یا جو بھی نام ہو اس کا اس نے بتلایا. کہا کہ تم قرآن مجید کا کوئی ایک سورہ سنا دو. اللہ اکبر. ایگزام ہے اس کا, بہت محنت کری, پاس ہو جاتا. کہا کہ اس کے علاوہ میرے سے معلوم کرو. تو اس نے کہا کہ جس انسان کو اپنے دین کے بارے میں پتا نہیں ہے
وہ انسانیت کا، انسانوں کا کس طریقے سے علاج کرے گا، تو اس شخص کو فیل کر دیا۔ تو عزیزان محترم، آج بھی دنیا کے اندر دوسری قوموں میں ایسے ایسے افراد بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے دین کے بارے میں جانتے ہو تو تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ۔ اگر آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے ہو، ڈاکٹر بننا بھی کمال نہیں ہے، انجینئر بننا بھی کمال نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بس یہ چاند رات آ گئی۔ آپ لوگوں کو کافی دن سے، بلکہ کافی مہینوں سے انتظار تھا۔ یہاں پر کچھ برادران چھولا چارچے سے ہیں، کوئی جلال پور وغیرہ، جگہ جگہ سے لوگ ہیں۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد یہ بتائیے گا، جو جہاں کا بھی ہے اس نے اپنے گھر پر فون تو ضرور کیا ہوگا، کہا کہ فرش ازاں بچ گیا، مجلس شروع ہو چکی، کس نے مرثیہ خوانی شروع کری، کس نے خطابت کری، گھر میں بچے مجلس میں گئے یا نہ گئے۔ اللہ اکبر، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوا۔ جیسے میں نے جملہ کہا تھا نا، آپ نے گھروں کو فون کرنا شروع کر دیا، اور ادھر آپ نے انگلی اٹھائی، السلام علیکم یا باب اللہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، یہ پہلی مجلس ہے اور آخری مجلس تک آپ سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ آپ رونے کے بعد میرے اوپر احسان نہیں کریں گے۔ ایک سیدہ ہے، آپ 2-4 کلومیٹر سے آنے کے بعد تھک گئے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے، جنت و بقیع سے، معلوم پہلے کہاں جاتی ہے؟ پہلے سب سے پہلے زندان شام میں جاتی ہے، کہ جہاں پر سکینہ بنت الحسین موجود ہے۔ کہتی ہے بیٹا سکینہ، تیرے بابا کے عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا، میرے لال چلو، خدا سلامت رکھے آپ کے بچوں کو۔ زندان سے چلتی ہیں، ادھر امام حسین کے حرم میں آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا حسین، میں رومال لے کر جا رہی ہوں، جو عزادار گریہ کریں گے ان عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کروں گی بیٹا، اور تیرے جو زخم لگے ہیں، کسی نے برچھیاں ماری ہیں، کسی نے نیزے مارے ہیں، کسی نے تیر مارے، میرے بیٹا حسین، میں تیرے زخموں پر ان آنسوؤں کو لگاؤں گی۔ اب آپ گریہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے آنسو امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بن کر لگیں گے۔ اللہ اکبر، محرم شروع ہو گیا۔ محرم نام ہی گریہ کا ہے، محرم نام ہی رونے کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چاند جس وقت ہم نے دیکھا تو ہم نے رونا شروع کر دیا، ہماری ماں بہنوں نے دیکھا چوڑیاں توڑنا شروع کر دی، بالیاں اتارنا شروع کر دی۔ میں کہوں گا کیوں اتار دی؟ کہا کہ ہمارا وارث ختم ہو گیا، ہمارا حسین اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال ہو گئے، جب بھی اس مظلوم کا ذکر کرتے ہیں تبھی آپ روتے ہیں۔ اس میں درد کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم ہی گریہ نہیں کرتے ہیں، پردے میں جو ہمارا امام ہے، ہمارا امام کہتا ہے کہ جب میں اپنے جد حسین پر آنسو ختم ہو گئے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ چاند آپ نے بھی دیکھا ہے،
یہ چاند جس وقت 28 رجب کو بس صرف اور صرف چند منٹ مسائل اور آپ لوگوں کی زحمت تمام عزیزان محترم 28 رجب کو یہ حسین کہ جس کو جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ خبائرہ چکیاں پیس پیس کر پالا ہو. عزیزان محترم وطن سے محبت ہے نا, کچھ دن کے بعد لوگ جانا شروع کر دیں گے, اور اگر آپ کو اپنے وطن سے نکالا جائے پہلے شرم کرو گے, پھر باہر باہر مڑ کر دیکھتے رہو گے, کہو گے کہ یہاں پر ہم کھیلا کرتے تھے, یہاں پر پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ مظلوم حسین جس وقت یہ کہا گیا حسین یا تو بیعت کر لو یا تمہارا سر خراب ہوگا, یہ مظلوم کربلا روزہ حسین روزہ رسول خدا پر کیا نانا اے میرے نانا تمہارا مجاور جا رہا ہے, اے میرے نانا تمہاری قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے. نانا تمہارا مجاور جا رہا ہے. ہار باب ازا جس وقت امام حسین علیہ السلام نانا کے مزار سے گئے ہیں, بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے ماں باپ کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے, لیکن حسین نے سرزمین مدینہ میں جس وقت رخصت اپنی ماں سے ہوتے ہیں تاریخ بتلاتی ہے کہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں, اور چلنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اماں اے میری اماں جب آپ کی شہادت ہوئی تمام کے تمام بہن بھائی مل لیے تھے, میں نہیں گیا تھا جب تک کہ آپ نے طلب نہیں کیا تھا. اے میری ماں آج میں گھٹنیوں کے بل چلنے کے بعد آیا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. اے میری ماں مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اس مدینے کو چھوڑ سکوں. اور باب ازا 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فہرست بنائی ہے, بس صرف تو یہ 4 جملے مسائل کے فہرست بنائی ہے, اس فہرست میں تمام کے نام موجود تھے. جناب زینب کا بھی نام موجود تھا. جناب زینب کہتی ہے بھیا دیکھنا اس نظر نامے میں میرا نام ہے. کہا کہ بہن آپ کا نام فہرست میں ہے, آپ کا نام سر فہرست ہے. عباس کا نام موجود ہے, اکبر کا نام موجود ہے. اللہ اکبر. تمام کے نام بتانا شروع کیے. لیکن زینب تم شادی شدہ ہو, تمہارے لیے چاہیے تم اپنے شوہر سے جا کر اجازت لو. تاریخ بتلاتی ہے جناب زینب کہ جو شیر دل جناب امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی یعنی بہادر بیٹی ہے, جس وقت کہتی ہے اچھا میرا نام ہے تو جناب عبداللہ کے پاس جاتی ہے. جناب عبداللہ کے پاس اس طریقے سے نہیں جاتی جیسے عام دنوں میں جاتی ہے. اپنی نگاہوں کو نیچے کیا, اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا, جناب عبداللہ سے کہتی ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں بی بی آج تک میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. کہا کہ عبداللہ میرا بھائی سفر پر جا رہا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں. جناب عبداللہ کہتے ہیں اے زینب ہم نے تمہیں اجازت دی. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب کو اجازت ملی. جناب زینب کو جب اجازت ملی ہے تو سب سے اندر والے کمرے میں گئی, اندر والے حجرے میں جانے کے بعد ایک صندوق کو کھولا. صندوق کو کھولنے کے بعد جناب عبداللہ دیکھ رہے تھے. کہا کہ زینب کیا لے کر جا رہے ہو, کیا لے کر جا رہی ہو. جناب زینب کہتی ہے عبداللہ بڑا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں, میں نے کچھ نہیں لیا, اپنی ماں کی چادر کہ جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں اے عبداللہ میں اپنے سر پر ڈالوں گی. جناب عبداللہ کہتے ہیں اے زینب تم جا رہی ہو, ان دونوں اولادوں کو لے جاؤ, ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا, ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا. تاریخ بتاتی ہے قافلہ چلا
8 ذی الحجہ کو حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. ہاں تاریخ بتلاتی ہے، بس آخری جملے ہیں، جب رائے کوفہ میں حسین سے محرم کا چاند بھی نمودار ہوا، حسین نے شاید کہا ہو اے میرے بیٹا اکبر، چاند دکھ گیا، تمہارے سینے پر جھنکیاں نہیں لگے گی. اے میرے بھیا عباس، چاند دکھ گیا، تمہارے بازو ختم ہوں گے. اے بہن زینب، چاند دکھ گیا، تمہارے سر سے ردا چھین لی جائے گی. اللہ والدہ